سعودی عربیہ کے جو مقبول ترین بادشاہ تھے شاہ فیصل مرحوم، ان کی نہ صرف سعودی عربیہ میں عزت تھی بلکہ سعودی عربیہ سے باہر جتنے غیر عرب ممالک ہیں ان کے عوام بھی دل و جان سے ان سے پیار کرتے تھے اور ان کا بڑا احترام کرتے تھے۔ وہ سعودی عرب کے ساتھ ساتھ سعودی عرب سے باہر برابر مقبول تھے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں نے ایک خط لکھا ہے شاہ فیصل مرحوم کی جانب سے موجودہ حالات پر، موجودہ جو ولی عہد ہیں نوجوان شہزادہ محمد بن سلمان کے نام۔ تو شاہ فیصل اپنے خط میں فرماتے ہیں کہ بیٹا، یہ تمہیں خط لکھنے کی وجہ تو یہ ہے کہ تم نوجوان ہو اور تمہارے اندر ایک جوش اور جذبہ ہے، تم زیادہ دلیری کے ساتھ فیصلے کر سکتے ہو اور روایتوں سے ہٹ کر فیصلے کر سکتے ہو، مصلحت پسندی کا شکار نہیں ہو سکتے، ڈر اور خوف کے بغیر فیصلے کر سکتے ہو، تو لہذا میری چند جو مشورے ہیں ان پر عمل ضرور کرنا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سعودی عربیہ کو تیل کی دولت کے ساتھ ساتھ ایک اور دولت سے نوازا ہے، جس کی وجہ سے تمام جو اسلامی دنیا ہے وہ بڑے عزت و احترام کے ساتھ سعودی عربیہ کا نام بھی لیتی ہے اور یہاں لوگوں کے ساتھ پیش بھی آتی ہے۔ وہ ہے بیت اللہ کا گھر اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ہمیں چونکہ ان کی خدمت کا شرف حاصل ہے، دونوں مقامات کا خادم حرمین شریفین ہیں، تو لہذا پوری دنیا میں اس حوالے سے جو تمام ممالک ہیں وہ ہمیں عزت و قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ نے تیل کی دولت سے بھی نوازا ہے اور اس سے ہماری جو معیشت ہے وہ بہت بہتر ہوئی ہے، اگرچہ پچھلے 1-2 سال کے اندر جو ہے وہ ہمیں تھوڑا نقصان ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو دنیا کی بڑی معیشتیں ہیں، جو دنیا کے بڑے مالدار ممالک ہیں، ان میں ہمارا شمار ہوتا ہے۔ تو بیٹا، یہ بات یاد رکھنا، شاہ فیصل فرماتے ہیں اپنے خط میں کہ یہ بات یاد رکھنا کہ دنیا کی کوئی قوم پیسے کے اعتبار سے قائم نہیں رہ سکتی۔ اگر آپ نے دنیا میں عزت کے ساتھ زندگی جینی ہے تو سب سے پہلے آپ کو اپنا دفاع مضبوط کرنا پڑے گا اور اس پر انحصار جو ہے وہ ختم کرنا پڑے گا۔ ہر چیز میں خود انحصاری آپ کو لانی پڑے گی، اپنا اسلحہ تمام قسم کا خود بنانا ہوگا اور خود اپنی فوج کی مدد سے اپنی حفاظت کرنی ہوگی۔ اب موجودہ صورتحال یہ ہے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں سعودی عربیہ کے، وہ اتنے آرام پرست اور آسانی پرست ہو گئے ہیں کہ وہ 15 منٹ باہر دھوپ میں کھڑے نہیں ہو سکتے، انہوں نے جنگ کیا لڑنی ہے۔ جس ملک کے حکمرانوں کو اپنی حفاظت کے لیے بندے باہر چلانے پڑیں وہ ان کی حفاظت کریں، اس نے اپنی ملک اور اپنی قوم کی حفاظت کیا کرنی ہے؟ تو لہذا سب سے پہلے اپنا دفاع مضبوط کرو، اپنی قوم کو سخت جان بناؤ، اسکولوں اور کالجز میں اپنے بچوں کو ٹریننگ دو اور انہیں جو ہے وہ لڑنے کی تربیت دو، انہیں اپنا دفاع کرنے کی تربیت دو، اور جو کوئی بھی غیر ملکی انحصار ہے، چاہے وہ کسی غیر اسلامی ملک کا ہو یا اسلامی ملک کا ہو، اس پر انحصار ختم کرو، خود انحصاری پیدا کرو اپنے اندر۔ یہ بات ختم کر دو، یہ ایئر کنڈیشن کمروں کے اندر رہنا، اور جو ہمارا اپنے آباء و اجداد کی تاریخ پڑھو کہ کیسے انہوں نے 22 لاکھ مربع میل کے علاقے پر حکومت کی تھی پوری دنیا میں۔ تو کیا وہ آسائش پرست تھے وہ لوگ؟ ان کی زندگیوں کا مطالعہ تو کرو کہ وہ کیسے ہر وقت جہد مسلسل میں رہتے تھے، ہر وقت کوشش میں رہتے تھے، اور ان کی زندگی انتہائی سادہ تھی۔ تو آپ بھی اپنی زندگی کو سادہ بناؤ اگر دنیا میں قائم رہنا چاہتے ہو، اگر عزت سے اپنے فیصلے خود کرنا چاہتے ہو، تو سب سے پہلے عیاشی اور تن آسانی یہ چھوڑو اور تیاری کرو، جنگ کی تیاری کرو، سخت جان بن جاؤ، ہر طرح کے موسم کو برداشت کرنے والی قوم بن جاؤ۔ عرب قوم دنیا کی بہادر قوموں میں سے ایک ہے۔ اپنا ماضی اپنے بچوں کو بتاؤ تاکہ وہ ڈریں نہ،
ڈر کے چھپے نہ۔ دوسرا، جتنا بھی آپ کا پیسہ ہے، دوسرا میرا مشورہ یہ ہے، جو آپ نے یورپ اور امریکہ کے بینکوں میں رکھا ہوا ہے اس کو اپنے ملک میں لے آؤ۔ آپ کا کوئی پیسہ جو ہے وہ باہر نہیں ہونا چاہیے، چونکہ جب بھی آپ پر برا وقت آیا کبھی، تو یہ سب سے پہلے جو غیر ممالک ہیں وہ آپ کا پیسہ ضبط کریں گے، وہ آپ کو نہیں دیں گے۔ آپ مثالیں اٹھا کے دیکھ لو، معمر قذافی کو انہوں نے دیا، حسنی مبارک کو انہوں نے دیا، انہوں نے صدام حسین کو دیا، ان لوگوں کا پیسہ نہیں تھا باہر۔ چاہے کسی کے پیسے سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں ہیں، یورپ کی کسی مقام پر ہیں، امریکہ میں ہیں، برطانیہ میں ہیں، یہ جب بھی آپ پر برا وقت آیا وہ آپ کو پیسہ واپس نہیں ملے گا۔ اپنے پیسے واپس اپنے ملک میں لاؤ اور اپنی قوم پر خرچ کرو، ان کی تربیت پر خرچ کرو، تاکہ یہ تیل کب تک ہے، کب تک ہمارے ساتھ رہے گا؟ آخر اس نے ایک دن ختم ہونا ہے، پھر ہم کیا کریں گے؟ پھر ہم واپس، ہمارے جو آباء و اجداد تھے وہ تو بڑے سخت جان تھے، سادگی کے بہت قریب تھے، وہ اونٹ چراتے تھے، کھجوریں اگاتے تھے اور اپنا گزارا کرتے تھے، بکریاں چراتے تھے۔ ہاں، آپ کے جو بچے ہیں آپ نے تو بنا لیے ہیں وہ بڑے تانسان، وہ تو کمروں سے باہر نہیں نکلتے، وہ کیا کریں گے؟ تو ہنر سکھاؤ، اپنی جو آپ کی جو معیشت ہے اس کا انحصار تیل سے ختم کرنے کی بجائے ہنر پر لاؤ۔ وہ مختلف قسم کے ہنر سیکھیں، ڈاکٹر بنیں، انجینئرز بنیں، خاص طور پر اپنا دفاع مضبوط کرنے کے لیے خود کوشش کریں۔ بے شک ان کو باہر کی یونیورسٹیز میں بھیجو، بے شک ایسے اسلامی ممالک کی یونیورسٹیز میں بھیجو جہاں جو ہے وہ ڈیفنس کے اوپر بہت جن کا سٹرونگ ہے، اور جو اپنا اسلحہ خود بناتے ہیں، اور اپنی فوج جو ہے ان کی بڑی دلیرانہ فوجیں ہیں۔ کئی مسلمان ممالک جو ہے وہ بڑے مشہور ہیں اس سلسلے میں، آپ کے آس پاس اگر آپ نظر دوڑاؤ گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو یہ بات یاد رکھو کہ جب تک آپ کا دفاع مضبوط ہے تب تک آپ ہیں، جب تک آپ کا دفاع مضبوط نہیں ہے آپ کچھ بھی نہیں ہیں، چاہے آپ 150 منزلہ عمارت بنا لیں یا 1050 منزلہ عمارت بنا لیں، یا آپ کوئی 2 لاکھ مربع میل کا جزیرہ خرید لیں، چاہے آپ کو بہت بڑا شپ خرید لیں، آپ زیرو ہیں، آپ کچھ نہیں ہیں اگر آپ اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتے، اپنی قوم کی حفاظت خود نہیں کر سکتے، اپنے ملک کی حفاظت خود نہیں کر سکتے، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا ہمیشہ یاد رکھو کہ سب سے پہلے اپنے اندر مضبوطی اور طاقت پیدا کرو اور اپنا دفاع خود کرنے کی کوشش کرو، خود ایک اتنی طاقت اٹین کرو۔ آپ کے پاس ایک چھوٹا سا ملک ہے پاکستان جس کا نام ہے، جس کو آئے دن آپ مدد کرتے رہتے ہو، جس کی کہ آج جہاں اس کی معیشت کمزور ہے، دیکھیے اس بدترین حالات کے باوجود اس نے اپنا دفاع مضبوط کیا ہے، اور آج دنیا کے کسی ملک کی جرأت نہیں ہے کہ اس کی طرف میلی آنکھ سے دیکھ سکے۔ تو لہذا میرے اس مشورے پر ضرور عمل کرنا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو 3 الف شیطان الف ہیں، امریکہ، اسرائیل اور انڈیا، ان کے ساتھ دوستی ختم کرو، کیونکہ ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھو، خاص طور پر امریکہ کی، اس نے جب بھی نقصان پہنچایا ہے اپنے دوستوں کو نقصان پہنچایا ہے، اس نے اپنے دشمنوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا دوستوں کو پہنچایا، جو بھی اس کا دوست بنا وہ سمجھو گیا۔ تو لہذا یہ اپنے اس فیصلے پر بھی ریکنسیڈر کرو اور دنیا کے ساتھ مل کر چلو۔ آنے والا وقت دیکھو، آنے والا وقت جو ہے وہ کن کا ہے، خود غور کرو۔ اور آخری بات جو ہے وہ سب سے اہم، ہمارا بہت بڑا کھلا دشمن ہے مسلمانوں کا اسرائیل، ہمارے برادر ملک جو فلسطین پر اس نے 1967 سے قبضہ کیا ہوا ہے۔ ہم نے ایک اصولی فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے اس کی مخالفت کرنی ہے۔ اب آپ نے اور دیگر جو بڑے بڑے عرب ممالک ہیں انہوں نے امریکہ کے دباؤ پر آ کے اس کو تسلیم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، یو اے ای نے تسلیم کر لیا ہے، کچھ اور چھوٹے ممالک سے آپ لوگ تسلیم کرواؤ گے، اور آخر پر آپ خود بھی مجھے پتہ تسلیم کرو گے۔ تو اس بات سے بچو، اپنے فیصلے پر ریکنسیڈر کرو اور دوبارہ سوچو کہ جو پڑوسی آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے
آپ نے اس کو جب دوست بنا لیا تو وہ آپ کے گھر میں بھی آئے گا اور آپ کی رہی سہی جو خود مختاری ہے اس کو بھی ختم کر دے گا۔ لہٰذا میرا بیٹا غور سے رات کو سونے سے پہلے ان تمام باتوں پر غور کرو۔ آپ کو آپ کا ضمیر بتائے گا، آپ کو آپ کا دل بتائے گا کہ آپ نے صحیح فیصلہ کیا کرنا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ ضرور سوچو گے اور ضرور اس پر عمل کرو گے تاکہ ہم سے اسلامی دنیا کی حکمرانی چھنے نہ، تاکہ ہم اسلامی دنیا میں تنہا نہ ہو جائیں، کیونکہ جس دن یقین ہو گیا امریکہ کو، اسرائیل کو اور انڈیا کو کہ کوئی اسلامی ملک آپ کے ساتھ نہیں ہے، وہ دن آپ کی عزت و شان کا آخری دن ہوگا۔ اس دن یہ لوگ آپ کو ذلت و رسوائی کے اس گڑھے میں ڈھکیلیں گے جہاں سے واپسی کبھی ممکن نہیں ہوگی۔ تو امید ہے کہ آپ میری ان باتوں پر ضرور عمل کرو گے۔ بہت شکریہ۔